اقبال فرماتے ہیں، بس رہے تھے یہی سلجوقی بھی، ترانی بھی، اہل چین میں، ایران میں، ساسانی بھی۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں، شوکت سنجر سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر و جنید بایزید تیرا حامل نے نقاب۔ عالم اسلام میں بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، مسلمانوں کے عظیم مجاہد کا ذکر کیا گیا ہے، مگر کہتے ہیں نا، خدا جس شخص کا انتخاب کر لیتا ہے اس کو کسی چیز کا حاجت نہیں رہتی۔ یہ بات سلطنت سلجوق کی ہے، جو ترک سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ سلطان ملک شاہ کی حکومت چاروں سو پھیلی ہوئی تھی، جس میں خراساں، غزنیہ، خوارزم اور ماور نہر تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا نام ایران، آرمینیا، اذربائیجان اور موتلا جاربہ، دیار بکر اور حرمین شریف شامل ہے۔ سلطان احمد سنجر سلطان ملک شاہ کا تیسرا بیٹا تھا، بہت ہی بہادر، ہمت والا اور مشہور جنگجو تھا، جس کا ہیبت پوری ریاست میں پھیلا ہوا تھا۔ بازنطینیوں کا کمر توڑ دینے والا یہی احمد سنجر ثابت ہوا۔ وہ سلطان احمد سنجر سے بہت خوف کھایا کرتے تھے، ان کو احمد سنجر کا خوف طاری ہوا تھا۔ منگولوں کے لیے بھی اس نے زمین تنگ کر کے رکھی تھی، جس کے نتیجے میں بازنطینیوں اور منگولوں نے آپس میں معاہدہ طے کیا، صرف اس لیے کہ احمد سنجر کو راستے سے ہٹانا تھا۔ احمد سنجر نے 1092 میں فارس کا قبضہ کر لیا، یعنی ایران کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا۔ احمد سنجر نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بہرام شاہ کو خراج گزار بنا لیا۔ علاء الدین بادشاہ غور نے بہرام شاہ کو شکست دی تھی اور غزنی بھی لے لیا تھا، اور یہی علاء الدین بھی احمد سنجر کا متعی بھی ہوا۔ سلطان احمد سنجر کو عالم اسلام میں بڑا لقب ملا، جسے عظیم سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے شان و شوکت، دولت و ستون مثال بنی ہوئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوا، اس کی ماں کے متعلق سلطنت کے کچھ غلط الزامات لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس سے محل میں پرورش نہ ہو سکی، لیکن سلطان ملک شاہ نے اسے پورے انتظامات کر رکھے تھے، ہر سہولیت میسر رکھی ہوئی تھی، اور تو اور اس کا کام وزیر الملک کو دیا گیا تھا۔ اس نے احمد سنجر کو اچھی تربیت دی، اس کو بڑا سپہ سالار بنا دیا، اسے لڑنا سکھایا، جنگجو بنایا۔ احمد سنجر ہمیشہ محل کے باہر رہے ہیں۔ جب اس کے باپ ملک شاہ کا انتقال ہوا تو اس کا جانشین کوئی نہ ہوا، اس وجہ سے بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین بنا، جس نے سلطنت سراج کا بنیاد رکھی، اور اس کے بعد شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمد اول نے بادشاہت قائم کی، جس کے 3 بھائی عراق، برقارک اور بغداد میں محمد اول اور خراساں میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ تیتوش اول کے وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دیٹک کو بالترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملا۔ ان دونوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے شام کو 2 حصوں میں بٹنا پڑا۔ سن 1198 میں احمد سنجر نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں محمود اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت کا قائم کرنے اور سلطان ہونے کا دعویٰ کیا۔ تاہم 1131 میں احمد سنجر نے اپنے زور سے اسے ہٹا دیا اور اپنی سلطنت بڑھانی اور پھیلانا شروع کیا۔ سلطنت اتنی بڑھتی گئی، لگ بھگ اس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، جس نے عدل اور انصاف کیا اور انصاف پسند تھا۔ اس کے انتقال کے بعد سلطنت پر بڑا زوال آ گیا۔ ایک کے بعد ایک سلطان اس سلطنت کو پروان چڑھانے میں ناکام ہوئے۔
1200 میں سنجر کا انتقال ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سلجوق سلطنت کا خاتمہ بھی ہوا۔ جو بھی کوئی سلطان بنا وہ ریاست سنبھالنے میں ناکام رہا، اور 1207 میں منگولوں نے آندھی کی طرح حملہ کر دیا اور اپنی حکومت بنا لی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ویڈیو اختتام پر پہنچا، اور آپ سے نئے آنے والی گزارش ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔